خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بگ ڈیل چل رہی ہے؟ ایم کیو ایم لنڈن کی کیا واپس بحالی ہو سکتی ہے؟ اصل تو ایم کیو ایم لنڈن ہی ہے جس کا شاید تھوڑا بہت کچھ ووٹ ہے. بڑی دھوم مچی ہوئی 28ویں ترمیم کیا ہے 28ویں ترمیم؟ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ صوبے کے اختیارات سے نکال کے اس کو فیڈرل میں لے کے آئیں. نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہم پہ بھی ایسا وقت آیا تھا کہ ایک مرگے بستر پہ تھیں وائف، ان کو ملنے تک نہیں دیا گیا تھا. اگر اتنا دم ہے سچا بتائیں، سچ تو بول دیں کہ خان صاحب نے کیا تھا. کیا خان صاحب کے آرڈرز تھے؟ دھرندر فلم میں تو یہی دکھایا کہ کام ختم بندہ ختم. میں سمجھتا ہوں کہ دھرندر مووی بنانے والے بندے کا دماغ خراب ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سندھ کے سینئر نائب صدر مولا بخش سمرو. آج ہم ان سے بات کریں گے ملک کی موجودہ صورتحال اور سیاست کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ چہمنگوئیہ بہت ہیں کہ پی ٹی آئی کا تاریخ مستقبل دیکھ کر آپ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی میں شمولیت کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو کیا تردید کریں گے آپ اس کے؟ نہیں ایسا کوئی سوچ رہا ہے تو وہ میرا خیال ہے اس بندے کی میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو پھر میرا نہیں پتا، وہ دوسرے کسی چیزوں کو دیکھ کے سوچتے ہوں گے کہ کہیں شاید ان کو لگتا ہوگا کہ یہ بھی شاید چلا جائے گا دوسری پارٹی. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ پارٹی کبھی بدلوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا ویژن یہ ہے. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کئی لوگ تو پارٹیاں چھوڑ کے جا چکے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں خاموش ہیں، تو آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دو چیزیں، جو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کا پھر ظاہر ہے کچھ اور مفاد تھا، وہ شاید لینے کچھ اور آئے تھے اس پارٹی میں جو ان کو نہیں ملا ہوگا، یا پھر پریشر میں آ گئے ہوں گے. 9 مئی کے بعد تو میرا خیال ہے لائن لگ گئی تھی، کافی لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے اچھا ہی تھا کہ ہماری پارٹی فلٹر ہو گئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپارچونسٹ تھے یا جو اپنا مفاد لے کے آئے تھے، وہ نکل کے پارٹی صاف ہو گئی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اب کھڑے ہیں وہ سچے لوگ ہیں، وہ نظریاتی لوگ ہیں، ان کو مل کچھ نہیں رہا، وہ ایک نظریے کے تحت کھڑے ہوئے ہیں. لیڈر اندر ہے پر باہر کے لوگ جو ان کے ساتھ کم از کم سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں. اچھا سر، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بگ ڈیل چل رہی ہے؟ کسی اور پارٹی کے ساتھ جو ہے آپ کی اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں؟ کسی اور پارٹی مطلب محمود اچکزئی صاحب ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہیں، اختر مینگل صاحب ہماری سپورٹ میں ہیں، اور ہمارا جو الائنس بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ظاہر ہمارے ساتھ ہی ہے. علامہ ناصر عباس صاحب MWM پارٹی جو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح تو کافی پارٹی ہمارے سپورٹ میں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کے لیے کیا جدوجہد چل رہی ہیں؟ ہر قسم کی چل رہی ہے. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو اس پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، انٹرنیشنلی ہو ہم آواز اٹھاتے ہیں، اوورسیز پاکستانی باہر جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر مسئلہ ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں لاٹھی چارج، ڈنڈے، FIR، گھروں سے اٹھانا، گھروں پہ ریڈ، گھر کی چادر چار دیوالی اس پہ لوگ جو ہے وائلیشن کرتے ہیں. اس طرح کا یہاں پہ پاکستان میں تو بہت مسئلے آ رہے ہیں، پر ہم تو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے لوگ جیل میں گئے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تشدد ہوا ہے، کتنی جھوٹی FIR کٹی ہیں. ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ اڈیالہ کے باہر ہم لوگ کٹھے ہوں، وہاں پہ وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ہر چیز A to Z جو ہے پیسفلی ہوئی ہے، کبھی ہم نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ٹیئر گیس بھی ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تشدد بھی ہمارے لوگوں پہ کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ کورٹ میں ہمارے وکیل پیش ہوتے، ڈیٹ نہیں لگتی، ہیئرنگ نہیں لگتی، بیلیں نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فاسسٹ قسم کا دور ہے اور برداشت نہیں کیا جا رہا. جب خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو برداشت نہیں کیا جاتا ہے ان سے، ان کو خوف ہے شاید بہت زیادہ خان صاحب. سر نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہم پہ بھی ایسا وقت آیا تھا کہ ایک مرگے بستر پہ تھیں وائف، ان کو ملنے تک نہیں دیا گیا تھا، تو کیا یہ انہی کا ہی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ یہ تو نون لیگ سے پوچھا جائے کہ کیا وہ خان صاحب اور ان کی پارٹی ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ کر رہی تھی کہ کوئی اور کر رہا تھا؟ اگر اتنا دم ہے سچا بتائیں، سچ تو بول دیں کہ خان صاحب نے کیا تھا. کیا خان صاحب کے آرڈرز تھے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے آرڈرز تھے؟ وہ تو اگر نواز شریف پہ جو کیسز بنے تھے وہ تو نواز شریف کے دور میں بننا شروع ہو گئے تھے. کوئی عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہوئے تھوڑی کیس داخل ہوئے تھے ان پہ. جتنی FIR تھی، جتنے پرانے پاناما لیکس تھے وہ ان کے دور کے تھے. اپنی دور حکومت میں ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے اتر گئے تھے. بعد میں شاہد خاقان آ گئے، ان نے ان کی وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ گئے. ان کے دور میں جو ہوتا رہا یہ بلیم سارا PTI پہ لگا دیتے ہیں. سارے ریفرنسز نیب تو ان کے دور کے فائل ہوئے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب ہیں، مطلب اگر کوئی بھی کلپریٹ ہو، کوئی بھی ایکیوزڈ ہو، کسی پہ بھی کوئی کیس بنتا ہے، وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سچویشن ہے، میں پولیٹیکلی جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں، مجھے پولیٹیکلی میرے پہ کیس بنایا جا رہا ہے، نیب جو ہے وہ پولیٹیکل ٹول ہے، وہ میرے خلاف یوز ہو رہا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے نیب کے اوپر آپ بات کرتے وہ ٹھیک ہے، پر نواز شریف صاحب اتنے دودھ کے دلہے تو کبھی بھی نہیں تھے. صحیح. ان کے دور میں جو ان کے اوپر کیس چل رہے وہی پرسیو ہو رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نبیل گبول صاحب کے داماد ہیں، گبول فیملی سے آپ کا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ دھرندر فلم کے حوالے سے تو آپ جانتے ہوں گے کافی مقبولیت چل رہی ہے، تو کیا اس میں جو کردار نبھایا گیا ہے نبیل گبول صاحب کا، اس کی اصل حقائق میں کیا ہے جو ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں؟ مووی تو پوری کی پوری جھوٹی ہے. ایک پاکستان کا امیج غلط طور پہ دکھایا جا رہا ہے. کہانی جھوٹی ہے. جو لوگ اس میں کٹھے نہیں تھے وہ کٹھے دکھا دیے گئے، جو لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے وہ اس میں ایگزسٹ کر کے دکھا دیے. لیاری کا ایک امیج پتہ نہیں کس طرح دکھا دیا ہے، کوئی پتہ نہیں بامبے کا کوئی لوکھنڈ والا کا علاقہ ہو. اور میں حیران ہوں کہ مطلب کہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، اٹھا کے مووی بنا دیے، کریکٹرز پاکستان کے نام کے دکھا دیے اور سارا ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹی مووی ہے. اور نبیل صاحب کا تو یہ کہ وہ بڑے امن پرست سیاستدان ہیں، اور ان کی جد و جہد شروع سے رہی ہے کہ امن کی طرف ہی لیاری جائے، کرائم ریٹ ختم ہو، حالات بہتر ہو. دھرندر فلم میں تو یہی دکھایا کہ کام ختم بندہ ختم. میں سمجھتا ہوں کہ دھرندر مووی بنانے والے بندے کا دماغ خراب ہے، کیونکہ اس نے بجائے اپنے ملک کے اندر فوکس کرنے کے ایک باہر پڑوسی ملک کے اوپر کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے بیسڈ آن لائز. پوری ڈسیپٹیو مووی ہے، پوری ڈسیپشن کے اوپر مووی بنائی ہوئی ہے. ایک اس میں چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے. مطلب ایس پی کا رول بھی غلط دکھایا ہے. اور رحمان ڈکیت مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ رحمان ڈکیت کو اتنا بڑا چڑھا کے کیسے دکھایا ہے. مطلب وہ دوسروں کی گاڑیوں پہ لٹکنے والا بندہ تھا، اس کو انہیں پورٹری کیا وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، سارے اس کے گلے مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا. مطلب ایسا نہیں ہے. اچھا دھرندر فلم میں ایک چیز اور بتائیے کہ نبیل صاحب کی جو بیٹی ہے ان کی شادی ایک انڈین ایجنٹ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو بیسیکلی کتنی بیٹیاں ہیں ان کی، اور ان کس نمبر کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے؟ ان کی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ، اور بڑی والی سے میری شادی ہوئی ہے، چھوٹی والی وہ پڑھ رہی ہے، اور کسی انڈین ایجنٹ سے نہیں ہے، پاکستانی ایجنٹ سے ہوئی ہے. اور ایک محب وطن پاکستانی سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور ایسے پاکستانی سے ہوئی جو انشاءاللہ اس ملک کے لیے ایک دن شہید بھی تو ہوگا. فلم میں یہ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ پاکستان کا امیج ڈیمیج کرنا میرا خیال ہے، اور دوسرا پولیٹیکل اور یہاں کی ملٹری اور یہاں کے کرمنلز اور سارے ان کو انہیں دکھایا تھا کہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہیں وہ ایک سبب ہے کراچی کا لیاری، وہاں سے ان کو مطلب ایک دکھایا تھا ایک قسم کا پلیٹ فارم ہے جیسے لیاری، یہاں سے دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں اور سارے انڈیا میں جا کے جیسے کوئی اٹیک کر رہے ہیں اس طرح، جو کہ میرا خیال ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں انڈینس کا دماغ خراب ہو گیا. اگر وہ اس مووی کو دیکھنے کے لیے اتنے وہ ایکسائٹیڈ ہیں تو میرا خیال ہے ان کا دماغ خراب ہے. 28ویں ترمیم کے حوالے سے سر بتائیے گا، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے 28ویں ترمیم کیا ہے 28ویں ترمیم؟ 28ویں ترمیم تو ابھی واضح ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ 28ویں ترمیم سے یہ ہوتا ہے کبھی شاید ایک پارٹی کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے، کبھی شاید دوسری پارٹی کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے. سننے میں یہ آتا ہے کہ 4 شاید کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، پاپولیشن ویلفیئر، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس وغیرہ کو بھی یہ لوگ کوشش کریں گے کہ صوبے کے اختیارات سے نکال کے اس کو فیڈرل میں لے کے آئیں، تاکہ فیڈریشن کو ذرا زیادہ اختیارات دکھانا چاہتے ہیں. تو 28ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کو کیا کوئی فائدہ ہے؟ ایک اور چیز یہ بھی چاہتے ہیں 28ویں ترمیم میں کہ جو 18ویں امینڈمنٹ تھی اس کو کسی طرح ریپیل کیا جائے، پروونشل آٹونومی ختم کی جائے، سندھ، پنجاب ان کے 2، 3، 4 حصے کیے جائے اور مزید صوبے بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو 28ویں ترمیم کے حق میں تو نہیں ہے. سندھ حکومت کو اس میں کتنا نقصان ہے؟ سندھ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ڈری بھی اس لیے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صرف سندھ میں حکومت بچی ہے، یعنی وہ ایک فیڈرل پارٹی کسی زمانے کی تھی اب صرف صوبے تک محدود ہو گئی ہے، تو ان کا نقصان ہی نقصان ہے. اگر سندھ کے بھی حصے ہو جائیں گے تو کراچی سے تو ان کو لات مار کے باہر نکال دیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی صوبوں میں ان کی گورنمنٹ بچی ہوئی ہوگی. یہ ایم کیو ایم کے جو سابق رہنما واسع جلیل ان کی اچانک انٹری ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بس واپس بحال ہو رہی ہے، آشیرواد ملا ہوگا گھر کسی نے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، کہا ہوگا کہ تمہیں تو 47 والے فارم پہ اس لیے جتا کے ہیں کہ اب تم جو ہے کچھ کام کر کے دکھاؤ. اور میرا خیال ہے وہ اب کراچی میں ایک نیا مومنٹم تیار کرے گی جی، کراچی کو الگ کریں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کی ایم کیو ایم لنڈن کی کیا واپس بحالی ہو سکتی ہے سیاست میں؟ اصل تو ایم کیو ایم لنڈن ہی ہے جس کا شاید تھوڑا بہت کچھ ووٹ ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. متحدہ ان کے تو دفتر نہیں ہے، یہ حلقے میں جاتے نہیں ہیں، ان کی الیکشن کے دن کیمپین نہیں تھی، ان کے پاس تو وہ پاپولیرٹی کوئی ہے ہی نہیں.
تو کیا لگتا ہے آپ کو الطاف حسین واپس آئیں گے یا شاید یہ سوچ رہے ہیں، پر بات یہ کہ الطاف حسین اس ٹائم خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، وہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیا لگتا ہے جو بندہ خود ہی پی ٹی آئی کے حق میں ہے وہ خود آ کے کیا کرے گا، ان کو لا کے کیا کرے گا؟ تو کیا لگتا ہے ان فیوچر ایم کیو ایم لنڈن اور پی ٹی آئی مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کی. اب میں نہیں سمجھتا، ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے. مطلب 2018 میں شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے گورنمنٹ فارم کر دی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ملک کے ٹھیکیداری جب کوئی اور ہے تو ہم کیوں ذمہ داری لے لیں؟ صرف ہم پھر اپوزیشن کریں نا، جس دن ہم ٹھیکیدار بنیں گے ہم نبھائیں گے. صحیح. 18 میں ہم نہیں تھے ٹھیکیدار. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے وکیل اپنی محنت کر رہے ہیں، کورٹوں میں کب جاتے ہیں. تک ممکن ہے کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی الگ کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی الگ سے بنا دی ہے ججوں کی اور اس کی ساری چیزوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو پوری کی جا رہی ہے، پر دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے. ہمت تو ہم نہیں ہارنے والے، اور جو ہماری سیاست ہے اس کو ہم ریلیونٹ رکھیں گے. -1 فارمولا اس پارٹی میں ہم نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ. بڑی پارٹیوں پہ لگ گئے ہیں، نون لیگ پہ لگ گئے کہ نواز شریف باہر ہو گیا، ان کی پارٹی سے ان کا بھائی وزیر اعظم بن گیا. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی میں بھی شاید -1 کا سننے میں آ رہا ہے، ادھر بھی فارمولا امپلیمنٹ ہوتا جاتا ہے. تو ایم کیو ایم میں ہو چکا ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ہو چکا ہے. پی ٹی ایم ہم نہیں ہونے دیں گے، اور خان صاحب ہی لیڈر رہے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی اور پارٹی کی حمایت کرے تو آپ کس پارٹی کی حمایت کریں گے؟ کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں، کس کی کروں حمایت؟ میرا نظریہ ہی نہیں ملتا کسی پارٹی سے. ہاں اگر اس طرح کا وہ لوکل پارٹیز یا باقی چیزوں میں اتحاد بن کے، وہ تو ہم شاید کر سکتے کسی کراچی یا کسی صوبہ یا اس کے حوالے سے. پر جہاں مرکزی سطح پہ سیاست ہو رہی ہے یا انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت ہے. ہر پارٹی کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو آپ نے بھی بڑے قید و بند کی صحبتیں صحیح ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ پارٹی اگر جوائن کرنی ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم رہتے ہیں، اور اس تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ایک اتنا بڑا لیڈر پیدا ہو گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مسلم امت مسلمہ کا وہ لیڈر ہے. تو ظاہر ہے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اتنا پریشر ہی نہیں ہے کہ اتنے دلیر بہادر آدمی کو سنبھالا جا سکے، یا اس ملک کے اتنے اداروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس بندے کو عزت سے سنبھال کے رکھا جا سکے. باہر سے پریشر آتا تھا. یہاں تو افسوس کی بات ہے اگر دیکھا جائے، یعنی کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں باہر سے کال آتی تھی، ہم نے اٹھا کے ایئر بیس ان کے حوالے کر دیا کہ جاؤ ہمارے پڑوسیوں کو مار دو. باہر سے پریشر آیا، آپ نے وزیر اعظم بھی اتار دیا اپنا. تو میں کہتا ہوں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اتنے طاقتور بندے کو، اتنے مشہور بندے کو، اور انٹرنیشنلی ریکگنائز بندے کو، جس کی پاکستان سے باہر بھی عزت ہو، جس کی پاکستان کے باہر بھی ایک حیثیت ہو، اس کو آپ نے قید کر کے 804 بنا کے 8/4 کی گولی میں بند کر دیا. تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا فیوچر ہم بنائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ جو پاکستان کے بارے میں صرف سوچتے ہیں اور اس بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے یہاں سے ریٹائر ہو کے ہم نے باہر ملک چلے جانا ہے، یا ہم نے یہاں کا پیسہ لوٹ کے باہر لگا دینا ہے، یا اپنا فیوچر باہر بنانے کا سوچتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہماری پیدائش بھی یہاں کی ہے، ہماری سیاست بھی یہاں کی، ہماری انشاءاللہ شہادت بھی یہاں کی ہوگی. پارٹی بھی یہاں کی ہے، اس ملک کے لیے ہے. تو ہماری ساری جتنی پالیسیز ہیں، اکنامک ہو، چاہے ہماری کلچر پالیسی ہو، چاہے ہماری گورننس کی پالیسی ہو، یا فارن پالیسی ہو، وہ فیوچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ پاکستان کے حق پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سر پنکی جیسے جو منشیات فروش ہیں، ان کو کن کی سرپرستی ہے جو یہاں پہ اس سے کھلے عام جو ہے اتنے سال اس نے منشیات فروش کی اور اب وہ قید میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قید میں کیوں ہے؟ قید میں شاید اس لیے کیونکہ اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور پہلے جب وہ باہر تھی تو سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ان کو سپورٹ تھی. ہو ہی نہیں سکتا پولیس کے علاوہ اتنا کام ہوتا ہو ہی نہیں سکتا سیاستدانوں کے علاوہ اتنا کام ہوتا ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی جتنے ادارے ان کی ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو. جس طرح کھلے عام وہ کام کر رہی تھی تو باقی کیا سارے اس وقت ادارے سوئے ہوئے تھے. اب ان نے جس طرح بیان دیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ بنی گالا کے بندے کا بھی نام دو، تو دس از ویری الارمنگ. یہ سوچنے کی بات ہے کوئی بندہ قید میں جا رہا ہے کسی کیس میں، اور اب تو یہ بھی بات نکل آئی کہ شاید اس کو لاہور سے لایا گیا تھا، کراچی، لاہور سے لایا گیا تھا. ہاں جی. تو یہ کیا آپ سمجھتے کہ کیوں بنی گالا کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا کا نام لیں؟ خان صاحب پہ 200 سے زیادہ ایف آئی آر کاٹی، ثابت کچھ نہیں ہوا، تو اب 201 کی تیاری کر رہے ہیں شاید. نہیں ایف آئی آر نہیں کرنے کی. جو بندہ جیل میں بغیر کسی
آپ کے الزام لگائے ہوئے سروائیو کر گیا ہے، اس پہ آپ پھر بھی جھوٹے مقدمے لگا رہے ہیں. کیا لگتا ہے پنکی باہر آ جائے گی؟ پاکستان جیسے ملک میں تو باہر کیا آئے گی، شاید یہ بھی صدر بن جائے اس ملک کی. کیونکہ ہر ایسی میں نے دیکھیں کہ کچھ ہیں جو آگے چل کے ان فیوچر بڑی جو ہے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور بہت اوپر چلی جاتی ہیں. ہاں پاکستان کے قانون مطلب ایک وزیر اعظم کو اتار کے آپ نے 200 FIR کاٹ کے اندر کر دیا ہے. ایک مقبول ترین وزیر اعظم تھا، اس کو آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا. ایک آپ کا مقبول ترین نیا پہلا وزیر اعظم تھا، اس کو لیاقت باغ پنڈی میں آپ نے مار دیا. تو مطلب پاکستان میں تو ایسی بہت چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا فیوچر ہے پاکستان کا جب ایسے لوگوں کو وہ سپورٹ کریں گے تو منشیات فروشوں کو؟ یہ تو اپنی ضد پہ سارے اڑے ہوئے. ہم انشاءاللہ فیوچر بنائیں گے، ہم بہتر اور نیا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ سمرو صاحب آپ کا. تو ناظرین آپ نے سنی آج کی ہمارے پوڈ کاسٹ کی باتیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.